کویشچن نمبر ہمارے پاس ہے 37 اور یہ اس میں علم کی ڈیفینیشن ہے. اس میں علم کی یہ ڈیفینیشن ہے جو 37 نمبر ہمارے پاس کویشچن ہے، اور یہ پی پی ایس سی کے لاسٹ ٹائم 2020 کے پیپر میں بھی آ چکا ہے. تقریباً 18 یا 19 ایم سی کیوز تھے جو علم الصرف والنحو میں سے آئے تھے، تو 4-5 پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں. یہ ایم سی کیوز جو اس میں علم کی ڈیفینیشن ہے یہ بھی پوچھا گیا ہے لاسٹ ٹائم. جو نوٹس آپ کے پاس آئیں گے اس پہ یہ لکھا ہوگا، ساتھ میں نے مینشن کیا ہوا ہے. تو کویشچن نمبر ہمارے پاس 37 ہے کہ اسم وضع لتعیین مسمات بذاتہ دون حاجت الی قرینۃ خارجۃ عن لفظہ یسمى. اسم وضع لتعیین، ایسا اسم جو کسی مقرر اور معین ذات کے لیے، مسمى بذاتہ، ایسا اسم جو کسی مقرر اور کسی معین ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو، دون حاجت الی قرینۃ خارجۃ عن لفظہ یسمى، اور وہ اس پر دلالت کرنے میں کسی خارجی قرینے کا محتاج بھی نہ ہو. ایسا اسم جو کسی مقرر اور معین ذات کے لیے، کسی خاص ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور وہ اس پر دلالت کرنے میں، اس معنی پر دلالت کرنے میں کسی خارجی قرینے کا بھی محتاج نہ ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا فرسٹ آپشن یہ اس میں علم یہ کریکٹ ہوگا کہ اسم العلم، کہ اسے اسم العلم کہتے ہیں. ایسا اسم، دیکھیں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، تو اس کے لیے ہم ایک نام متعین کرتے ہیں خاص، جس سے ہم اس کو پکاریں گے. تو جو اس کو ہم نام دیتے ہیں، اسم دیتے ہیں، وہ خاص ہوتا ہے، وہ صرف اسی کو ہم اسی کے نام سے پکارتے ہیں، دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے، معین اور مقرر کرنے کے لیے. تو وہ نام جو ہم مقرر کرتے ہیں یا معین کرتے ہیں اس ذات کے لیے جو ہمارے یہاں کسی کے ہاں لڑکا یا لڑکی کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جو نام اس کو دیا گیا ہے وہ کسی خارجی قرینہ، مثلا کسی فعل کا یا کسی اور چیز کا محتاج بھی، کسی لفظ کا محتاج نہیں ہوتا. اگر کسی کا نام ہم نے احمد ہے تو احمد تو پتہ ہوگا، یا ہم کہیں گے کہ یہ فلاں شخص ہے. زید ہے، محمود ہے، تو جو بھی بچہ ہو اس کو ایک خاص نام، متعین نام، ایک مقررہ نام دیا جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ جو خاص نام ہے وہ اس میں علم کہلائے گا. دوبارہ دیکھ لیں کہ ایسا اسم، اسم علم وہ اسم ہے، اسم علم کی یہ ڈیفینیشن ہے جو کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ اسم علم سے کیا مراد ہے. تو اسم علم وہ اسم ہے جو کسی خاص اور مقررہ ذات کے لیے، معین ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور اس پر دلالت کرنے میں، وہ اپنی ذات پر دلالت کرنے میں کسی خارجی قرینے کا بھی محتاج نہ ہو. مثلا نہ تو اسے کسی زمانے کی ضرورت ہو، نہ ہی کسی حرف کی اور کی ضرورت ہو. تو ایسا جو اسم ہوگا وہ اسم العلم کہلائے گا. اس کی اگزامپل محمود، احمد، فاطمہ، بشرا، کوئی بھی نام ہو سکتے ہیں. یہ تو جو خاص ہوگا اسے اسم علم کہتے ہیں. فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 38 ہے کہ کل اسم معرب آخر الف لازمہ یسمى، کہ ہر وہ اسم معرب جس کے آخر پہ الف لازمہ ہو، یا جس کے ایسا ہر اسم معرب جس کے آخر پر الف لازم آئے، اس کو ضروری ہو جس کے آخر پہ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ المکسور، المنقوص، الصحیح، المعرف بالندى. تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ المکسور. ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف لازم ہو تو اسے المکسور کہتے ہیں. ہر وہ معرب وہ ہے جس کا آخر جو ہے وہ کسی عامل کے آنے سے بدل جائے. مثلا شروع میں اگر اس میں سے افعال ناقصہ، حروف مشبہ بالفعل یا حروف جارہ میں سے اگر کوئی حرف آ جائے گا تو اس اسم کا آخر بدل جائے گا. تو جس اسم کا آخر بدل جائے، جس کے آخر پر زبر، زیر پیش، اس طرح کے کوئی بھی اعراب آ جائے تو وہ معرب کہلاتا ہے. اور جس کا اعراب چینج نہ ہو، جو بدلے نہ، مثلا اس پہ اگر زبر ہے، پیش ہے تو زبر آئے گی، زیر نہیں اس پر آتی، یا دو پیش نہیں آتی، تو وہ مبنی ہوگا.
تو ہر وہ اسم معرب جس کے آخر پر الف لازم ہو اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ یسمى، تو اس اسم کو اسم المکسور کہتے ہیں۔ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کی اگزامپل کہ مکسور سے مراد یہ ہے کہ جس کو کم کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے ہم پہلے جو اقسام تھی اس کی مؤنث کی، تو آئے تانیث ہے الف مکسورہ اور الف ممدودہ، تو مکسورہ سے مراد چھوٹا الف، مراد چھوٹی جو کھڑی زبر ہے، اسے کھڑی زبر کہہ لیں آپ، تو جس حرف پہ وہ آ جائے گی آخر پر، چھوٹی کھڑی حرکت آ جائے گی، وہ مکسور کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے لفظ ہے ہمارے پاس موسیٰ، عیسیٰ، تو موسیٰ پہ کھڑی زبر آ رہی ہے لاسٹ پہ جسے الف لازمہ، اسے اس میں مکسور کہیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ، تو اس پر بھی الف ہے، وہ چھوٹی حرکات ہیں، یہ بھی مکسور کی علامت ہوگی، اور اسم ہوگا۔ پھر سلمہ، کبریٰ اور ہدا، یہ سارے نام جو ہیں موسیٰ، عیسیٰ، سلمہ، کبریٰ، عظمیٰ، بشریٰ، تو یہ جو نام ہوں گے جتنے بھی جن کے آخر پہ کھڑی زبر آ رہی ہے، تو یہ ہوگا اسم المکسور ہوں گے، یہ مکسور کہلائیں گے۔ تو ہر وہ اسم معرب جس کے آخر پر الف لازمہ ہو اور اسے کہتے ہیں المکسور، اسم المکسور۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس 39 ہے، کل اسم معرب آخرہ یا لازمہ مکسور ما قبلہ یسمى، مکسور ما قبلہ یسمى، کہ ہر وہ اسم معرب جس کے آخر پر یا لازمہ ہو، جس کے آخر میں اسم کے آخر پہ یا لازم ہو، اور مکسور ما قبلہ، اور اس یا سے پہلے جو بھی یا ہوگی، جو یا ہے اس سے پہلے جو بھی حرف ہوگا وہ مکسور ہوگا، اس پہ کسرہ آئے گی، زیر آئے گی، تو ایسے اسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ 4 آپشن ہے، وہی ہیں المنقوص ہے، المکسور، الصحیح، العلم۔ تو اس کا بھی فرسٹ آپشن ہی کریکٹ ہے کہ المنقوص، ایسا اسم، ہر وہ اسم معرب جس کے آخر پر یا لازمہ ہو اور اس آخری یا سے پہلے زیر ہو، کسرہ ہو، اسے اسم المنقوص کہتے ہیں۔ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کی اگزامپل جیسے لفظ ہے ہمارے پاس قاضی، تو قاضی یہ یا ہے اینڈ پہ، اور یا سے پہلے یہ دواد کے نیچے زیر آ رہی ہے، قاضی۔ داعی، تو داعی میں بھی لفظ جو ہے اس میں بھی یا ہے لاسٹ پہ، اور اس سے جو ہے یا سے ما قبل زیر آ رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک آسان ہے حاجی، ہمارے ہاں جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں حاجی، جس نے بیت اللہ کا حج کیا ہو تو اسے حاجی کہتے ہیں۔ تو حاجی میں یا ہے اینڈ پہ، اور اسے ما قبل جو ہے وہ کسرہ ہے، زیر ہے، حاجی۔ مبنی، معرب اور مبنی، مبنی میں بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، مبنی تو یا ہے اور یا سے ما قبل جو ہے وہ کسرہ ہے۔ تو یہ جتنے بھی اسم ہوں گے اس طرح کے، حاجی، داعی، قاضی، مبنی، اس وزن پہ جو آ رہے ہیں تو اسے اسم منقوص کہتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے، MCQs اس پہ زیادہ فوکس کیجیے اور تھوڑا سا سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ اگزامپل ہوگی اسم منقوص کہ کل اسم معرب، ہر وہ اسم معرب آخرہ یا لازمہ جس کے آخر پر یا لازمہ ہو، مکسور ما قبلہ، اور اس سے جو پہلا ہے یا سے پہلے جو حرف ہے وہ مکسور ہو، اس پہ کسرہ ہو، تو یسمى، اسے اسم المنقوص کہتے ہیں، وہ منقوص کہلاتا ہے۔ فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ مرفوعات الاسماء کثیرہ منہا، کہتے ہیں کہ جو مرفوعات ہیں اسماء وہ بہت سے ہیں، کثیرہ منہا، اس میں سے جو ذیل میں نیچے دیے گئے ہیں 4 آپشن، ان میں سے کون سی مرفوعات ہیں؟ کہ اسماء جو ہے وہ مرفوعات ہوتے ہیں، منصوبات ہوتے ہیں اور مجرورات ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اسم جو ہے وہ کون سے اسم ہیں جو مرفوعات ہوتے ہیں، کون سے مجرورات، کون سے منصوبات، یہ الگ سے انشاءاللہ یہ نیکسٹ آ جائیں گے سارے MCQs ہمارے پاس سامنے۔ تو اس میں جسٹ پوچھا گیا ہے کہ مرفوعات الاسماء کثیرہ، کہ جو مرفوع اسماء ہیں جن پر پیش آتی ہے وہ بہت سے ہیں،
ذیل میں جو ذکر کی ان میں سے کون سے ہیں؟ المبتدا والخبر، خبر کانا، مفعول بھی، المنادی. تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ المبتدا والخبر. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. یہ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. کانا خبر، کانا کی خبر بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی. مفعول بھی ہی جو ہے یہ بھی منصوب ہوتا ہے. المنادی یہ بھی نہیں ہوگا. تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ المبتدا والخبر، کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. ٹوٹل جو مرفوعات ہیں وہ 8 ہیں. مرفوعات الاسماء، جو اسماء ہیں مرفوعات، وہ 8 ہیں. اس میں فاعل ہے، نائب الفاعل ہے، مبتدا، خبر، افعال ناقصہ کا اسم ہے، اور ما اور لا کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہوگی، اور اس کے بعد لا نفی جنس کی خبر. تو ٹوٹل یہ 8 ہیں مرفوعات. تو ان 8 میں سے صرف انہوں نے جسٹ مبتدا اور خبر 2 کا لکھا ہے. تو اس میں سے پھر فرض جو ہمارے پاس فرسٹ آپشن ہوگا یہ کریکٹ ہوگا کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. جیسے اللہ واحد، اللہ ایک ہے، مبتدا اور خبر. سر جی ریپیٹ کر دیں گے مرفوعات؟ جی میں کر دیتا ہوں. ایسا کریں، وہ میں چلے میری بک نہیں مل رہی، کہیں پتہ نہیں گم ہو گئی ہے، تو میں اس میں سے کوشش کروں گا کہ یہ جتنے بھی ٹاپک ہیں اس پہ لکھے ہوئے تھے آپ کو گروپ میں بھی سینڈ کر دیا کروں گا، یا نیٹ سے لے کے. کچھ میں نے آج جو ہے وہ چیزیں لی ہیں. میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، تو ایک سن لیں ایک دفعہ. مرفوعات جو ہیں وہ 8 ہیں ٹوٹل. اس میں فاعل ہے، جیسے داربن، ناصرن مدد کرنے والا، نائب الفاعل، اور مبتدا خبر 2 انہوں نے ذکر کیے. ادھر 4 ہو گئے ٹوٹل. السلام علیکم سر. جی سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو خبر کی جو اس کے علاوہ مفرد کا اوپر ذکر کیا گیا ہے یہ بھی اس میں ہے خبر کی انواع میں سے. اور اس کے بعد ہے جملہ اسمیہ او فعلیہ یا کہ شبہ جملہ، کلھا صحیح. تو جتنی بھی ہیں مفرد ہو چاہے خبر جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو یا شبہ جملہ ہو، تو تینوں جو اقسام ہیں یہ ذکر کی گئی یہ درست ہیں. یہ خبر کی انواع میں سے ہیں، اقسام میں سے ہیں. تو کلھا صحیح اس کا کریکٹ آپشن ہوگا. جی تو کویشچن نمبر 45 پہ بات کر رہے تھے کہ لازم ہے کہ بعض اوقات تقدیم الخبر علی المبتدا، مبتدا پر خبر کو مقدم کیا جاتا ہے بہت سے مواقع پر. اور جو اس میں استعمال ہوتے ہیں جو اکثر ہیں اس میں سے وہ کون سے ہیں؟ اس میں سے پوچھا گیا ہے کہ ان یکون الخبر شبہ جملہ والمبتدا نہ کر، کہ جب خبر جو ہے وہ شبہ جملہ ہوگی اور مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہوگا، تو پھر جو ہے وہ خبر کو مبتدا پر مقدم کریں گے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ امام المسجد شجرۃ، مسجد کے سامنے درخت ہے. تو امام المسجد یہ شبہ جملہ ہوگا، اور شجرۃ یہ نکرہ ہے، اسم ہے، مبتدا ہے جو آخر میں آ رہا ہے. امام المسجد شجرۃ، مسجد کے سامنے درخت ہے. تو یہ اگزامپل ہوگی اس کی کہ امام المسجد یہ شبہ جملہ ہے اور خبر ہے، یہ پہلے آ رہی ہے، اور شجرۃ یہ مبتدا ہے اور نکرہ ہے، اس پہ الف لام نہیں آ رہا، تو اس لیے یہ بعد میں آ رہا ہے. تو اس وقت کہتے ہیں کہ آپ خبر کو مبتدا پر مقدم کریں گے جب خبر جو ہے وہ شبہ جملہ ہو. شبہ جملہ کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس میں خبر میں جار مجرور کا ہونا لازم ہے، یار مجرور ہو یا وہ ظرف ہو تو وہ پھر شبہ جملہ کہلاتی ہے خبر، اور مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہو. اس ایگزامپل میں یا پھر دوسرا جو ہے فی الغرفۃ استاذ، کمرے میں استاذ ہے، تو فی الغرفۃ یہ آئے گا، دوسرا ہوگی خبر ہوگی جو پہلے ہے، اور استاذ جو مبتدا ہے وہ بعد میں ہوگا. یا فی البیت رجل، گھر میں آدمی ہے، مرد ہے، تو فی البیت یہ شبہ جملہ ہوگی، خبر ہوگی جو مقدم ہے، اور رجل مبتدا ہے یہ بعد میں آئے گا اور نکرہ ہوگا. الراجلون نہیں کہیں گے بلکہ راجلون.
کہ فی البیت رجل. اس کے بعد 46 ہے کہ یجب تقدیم الخبر علی المبتدا فی مواضع من اکثرها استعمالا کہ ان یکون فی المبتدا ضمیرا یعود علی بعد الخبر. کہتے ہیں کہ وہی اب پوچھا گیا ہے کہ تقدیم الخبر علی المبتدا کہ مبتدا پر جو ہے وہ خبر کو مقدم کریں گے کب کہ ان یکون فی المبتدا ضمیر جب مبتدا میں کوئی ضمیر ہو یعود علی بعد الخبر اور وہ بعض خبر کی طرف لوٹ رہی ہو. کویسچن نمبر ہے 47 کہ اصبح امسا باتا لیسا ما زالا من فاقا ما داما تسمى اخوات کہ جتنے بھی جو اوپر ذکر کیے گئے ہیں اصبح سر امسا. جی جو 46 ہے اس کو دوبارہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں.